بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ جنگلات کی اہمیت پاکستان میں۔ کسی بھی ملک کی خوشحالی، ترقی اور معیشت کی استحکام میں جنگلات کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ پاکستان کی آب و ہوا جنگلات کے لیے موزوں نہیں۔ پاکستان کے تقریباً 4.8% رقبے پر جنگلات موجود ہیں، جو 4.2 ملین ایکڑ رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی توانائی کی ضرورت کا تقریباً 1/3 حصہ جنگلات سے حاصل ہوتا ہے۔ کسی بھی ملک کی متوازن معیشت کے لیے 20 سے 25% جنگلات کا ہونا ضروری ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں پائے جانے والے جنگلات کی اقسام۔ پاکستان میں 5 قسم کے جنگلات پائے جاتے ہیں، جن کی تفصیل ہم بتاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے شمالی اور شمال مغربی علاقوں کے جنگلات۔ پاکستان کے شمال مغربی علاقوں اور کچھ شمالی علاقوں میں سدا بہار جنگلات پائے جاتے ہیں، جن میں دیودار، کیل، پرتر اور صنوبر کے درخت زیادہ اہم ہیں۔ ان درختوں سے اعلیٰ قسم کی عمارتی لکڑی حاصل ہوتی ہے۔ مری، ایبٹ آباد، منسیرا، چترال، سوات اور دیر کے علاقے یہیں پر واقع ہیں۔ دوسرے نمبر پر پہاڑی دامنی علاقوں کے جنگلات۔ پہاڑی دامنی علاقوں میں زیادہ تر پلائی، کاہو، جھنڈ، بیر، توت اور سنبل کے درخت ملتے ہیں، جن میں پشاور، مردان، کوہاٹ، اٹک، راولپنڈی، جہلم اور گجرات کے اضلاع شامل ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے خشک پہاڑی جنگلات۔ صوبہ بلوچستان میں کوئٹہ اور کلاؤ ڈویژن میں خشک پہاڑی جنگلات پائے جاتے ہیں، جو 900 سے 3000 میٹر کی بلندی پر پائے جاتے ہیں۔ یہاں زیادہ تر خاردار جھاڑیوں کے علاوہ چلغوزے، توت اور پاپلر کے درخت ہیں۔ چوتھے نمبر پر میدانی علاقوں کے جنگلات۔ میدانی علاقوں میں شیشم، پاپلر، سفیدہ وغیرہ کے درخت ملتے ہیں۔ ان علاقوں میں چھانگا مانگا، چیچا وطنی، خانے وال، ٹوبا ٹیک سنگھ، بورے والا، تھل، شورکوٹ، باولپور، تونسا، سکھڑ وغیرہ شامل ہیں۔ نمبر 5 پر ہے ساحلی پٹی کے جنگلات۔ کراچی سے کچھ تک ساحلی پٹی کے ساتھ ساتھ جنگلات موجود ہیں، جن کو مینگروو قسم کے جنگلات کہا جاتا ہے۔ یہ 3000 ایکڑ کے علاقے پر پھیلے جاتے ہیں۔ جنگلات کی اہمیت۔ کسی ملک کی ترقی میں جنگلات اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس میں پانی کے حصول کا ذریعہ۔ شمالی پہاڑی علاقوں میں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، جس سے پہاڑی ڈھلوانوں سے پانی دریاؤں میں گرتا ہے۔ جنگلات کا ڈھلوانوں پر ہونا پانی کے بہاؤ میں مدد دیتا ہے۔ اس طرح نہ صرف مٹی کا کٹاؤ رک جاتا ہے، بلکہ پانی کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور باقاعدگی سے پانی میدانی علاقوں کو سیراب کرتا ہے۔ توانائی کا حصول۔ جنگلات پاکستان میں توانائی کا حصول۔ پاکستان میں توانائی کے وسائل کم ہیں، لہٰذا جنگلات کی لکڑی کوئلے کی کمی دور کرتی ہے اور لکڑی جلانے یا توانائی کے حصول کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جنگلات کی جو اہمیت ہے اس میں عمارتی لکڑی کا حصول۔ جنگلات سے حاصل کردہ لکڑی فرنیچر، ماچس، عمارتیں اور دوسری اشیاء بنانے کے کام آتی ہیں، لہٰذا جنگلات ملک کی تجارت میں اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ خوشگوار آب و ہوا کا ذریعہ۔ جنگلات کسی بھی علاقے کے آب و ہوا خوشگوار بنا دیتے ہیں اور درجہ حرارت کی شدت کو کم کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بارش کا سبب۔ جنگلات کافی حد تک بارش کا سبب بھی بنتے ہیں، کیونکہ ان کی موجودگی ہوا میں آبی بخارات کی تعداد میں اضافہ کر دیتی ہے، جو بالآخر بارش کا باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ مٹی کی زرخیزی برقرار رکھنے کا ذریعہ۔ درخت کی جڑیں مٹی کو آپس میں جکڑے رکھتی ہیں، جس سے پانی کے بہاؤ سے مٹی کے زرخیز بہہ نہیں سکتی۔ اس طرح زمین کی زرخیزی قائم رہتی ہے۔ سیم اور تھوڑ کا خاتمہ۔ درخت سیم اور تھوڑ زدہ علاقوں میں بہت کارآمد ہے۔ درخت زمین سے پانی اور نمکیات جذب کر کے سیم اور تھوڑ کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ جنگلات سے بہت سے قیمتی قسم کی جڑی بوٹیاں حاصل ہوتی ہیں، جو بہت ساری ادویات وغیرہ بنانے کے کام آتی ہیں۔ اس کے علاوہ صحت کو فروغ۔ جنگلات صحت کو فروغ دیتے ہیں۔ پاکستان کے بہت سے شمالی اور شمال مغربی پہاڑی مقامات ایسے ہیں جو جنگلات کی وجہ سے صحت افزا ہیں۔ جنگلی حیات کی بقا۔ جنگلات جنگلی حیات، پرندے چرند کا مسکن ہے، ان کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ روزگار کا حصول۔ جنگلات روزگار کا ذریعہ ہے۔ 2003 کے اعداد و شمار کے مطابق جنگلات سے
55 لاکھ افراد کا روزگار وابستہ ہے۔ پھلوں کا حصول: جنگلات سے ہمیں مختلف قسم کے پھل حاصل ہوتے ہیں جو کہ ہماری غذائی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ ملکی معیشت پر مثبت اثر: جنگلات سے پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ملکی معیشت کو کافی حد تک جنگلات پر بھی انحصار کرتی ہے۔ جنگلات کی ترقی کے لیے حکومت کے اقدام: پاکستان میں حکومت پاکستان نے جنگلات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ایک الگ محکمہ قائم کر رکھا ہے جسے محکمہ جنگلات کہتے ہیں۔ یہ محکمہ ہر سال درخت لگاؤ مہم کے تحت ریل کی پٹری اور سڑک کے دونوں طرف درخت لگواتا ہے، جنگلات کے رقبے میں اضافہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پشاور میں پشاور فارسٹ کالج محکمہ جنگلات کے اعلیٰ افسروں اور دوسرے عملے کی تربیت کے لیے پشاور فارسٹ کالج اور ریسرچ انسٹیٹیوٹ قائم کیا گیا ہے۔ ان اداروں سے سینکڑوں افراد تربیت پا چکے ہیں۔ ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں اس عمل کی تحقیق کی جاتی ہے کہ جنگلات میں پیدا ہونے والی نعمتوں سے کس طرح زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھوڑا گلی میں ایک جنگلاتی اسکول بھی قائم ہے۔ حکومت پاکستان نے بھاولپور میں جنگلاتی ریسرچ لیبارٹری قائم کی ہے۔ اس لیبارٹری میں درختوں کو مختلف بیماریوں، طوفانی ہوا اور سیلابوں سے بچانے کے متعلق طریقوں پر غور و خوض کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جنگلات کی ترقی کے لیے وقتاً فوقتاً کانفرنس منعقد ہوتی ہیں۔ بعض اوقات غیر ملکی ماہرین ان میں شریک ہو کر اپنے مفید مشوروں سے نوازتے ہیں۔ شجرکاری مہم: حکومت سال میں 2 مرتبہ شجرکاری مہم چلا کر لوگوں کو شجرکاری کی ترغیب دیتی ہے۔ اس مہم میں فوج، تعلیمی ادارے کے طلباء، عوام، سیاسی لوگ درخت لگاؤ مہم کے تحت دریاؤں، سڑکوں، ریل کی پٹریوں دونوں طرف لگاتے ہیں۔ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں بھی اس طرح کی شجرکاری مہم کی جاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں اور ماحول کو اچھا بنایا جا سکے۔ محکمہ جنگلات تھل کے بنجر علاقے کو زرعی عارضی میں تبدیل کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے اور عوام کو سہولتیں فراہم کر کے جنگلات لگانے کی ترغیب دے رہا ہے۔ اس طرح علاقے کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے انفرادی اور اجتماعی کوششیں جاری ہیں۔ جنگلات ملک کی ترقی اور خوشحالی میں مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کی موجودگی میں ملکی فضا کو خوشگوار بناتی ہے۔ پاکستان میں جنگلات بہت کمی ہے۔ ماہرین کی رائے کے مطابق ملک کا کم از کم 25% رقبہ زیر جنگلات ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں تناسب صرف 4.5% ہے۔ جنگلات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے پاکستان میں ان کو ترقی دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں پودے لگائیں۔ جہاں ہم رہتے ہیں، جس قصبے میں رہتے ہیں، جس گاؤں میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں یا کسی ملک میں رہتے ہیں، کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، ہمیں چاہیے اپنے حصے کے زندگی میں رہ کر اپنے حصے کے زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں تاکہ آب و ہوا اچھی ہو سکے، تاکہ ہمارے ملک میں بھی جنگلات میں اضافہ ہو سکے، درختوں میں اضافہ ہو سکے۔ آج ہم جب دیکھتے ہیں پاکستان میں فضائی آلودگی بہت زیادہ پھیل چکی ہے، اس کی سب سے اہم جو وجہ ہے وہ جنگلات کا نہ ہونا ہے، اور گرمی کی شدت میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ جنگلات کا نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جنگلات میں اضافے کے لیے زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں۔ اس کے لیے پرائیویٹ ادارے بھی ایسے طریقے سے کام کر سکتے ہیں اور حکومتی ادارے بھی ایسے طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جنگلات جب زیادہ